سورہ انفال میں مقرر ارشاد ہوتا ہے یہ اس لیے کہ جو نعمت اللہ کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالے اللہ انہیں نہیں بدلا کرتا، اور اس لیے خدا سنتا اور جانتا ہے۔ زوال کی وجہ سمجھ آ رہی ہے، مسلمان بدلنا نہیں چاہتے۔ برادران عزیز وقار، حتیٰ یغیروا بانفسہم کے الفاظ حاصل کلام ہے پورے خطبے کا، یعنی وہ خواہشات اور وہ نیتیں اور ارادے جو دلوں کے اندر گھر کیے ہوئے ہیں وہ بدلیں گے تو اللہ آپ کی حالت بدلے گا، ورنہ نہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، دل یا شکم۔ عہد حاضر جسے سائنسی ترقی کا دور سمجھا جاتا ہے اور ذرائع مواصلات کی وجہ سے دنیا کو ایک عالمگیر گاؤں کہا جاتا ہے، اس میں اخوت و محبت کی جگہ شکوک و شبہات، تعصب و بربریت، منکرات و فحشات اور ظلم و جبر نے کیوں لے رکھی ہے؟ صرف اس لیے کہ مادی حالت تو بدل گئی مگر ایمان اور ایقان کے فقدان کی وجہ سے دل لالچ میں الجھے ہوئے ہیں۔ مادی طور پر ترقی یافتہ قومیں، بڑی بڑی قومیں بھی لاٹھی جس کی اس کی بھینس، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے اصول پر کار فرما ہے، اور مسلمان کلی طور پر بے حسی کا شکار ہے۔ ہم بس مردہ پڑے ہوئے ہیں، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے کہ مصداق، قتل و غارت، شراب نوشی وغیرہ میں پھنسے ہوئے ہیں، اور بے رحمی نے ہمیں ہمارے معاشرے کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا ہے۔ عدل اور احسان تو کیا، انصاف بھی ڈھونڈے سے نہیں ملتا، احسان تو بعد کی بات ہے۔ بازار تو بازار، اپنے گھروں اور عبادت گاہوں میں بھی کوئی شہری محفوظ نہیں۔ اخلاقی گراوٹ اور نفسا نفسی کا یہ عالم ہے کہ زلزلوں اور دھماکوں میں شہید ہو جانے والے بشمول جوان بچیوں اور دلہنوں کے مردہ جسموں سے زیور اور کپڑے نوچ لیے جاتے ہیں۔ ایبٹ آباد میں کیا نہیں ہوا، مون مارکیٹ میں کیا نہیں ہوا، صرف اس لیے کہ پیدائشی مسلمان تو ہم ضرور ہیں مگر ایمان ہمارا جیسے ہونا چاہیے، نہ اللہ پر، نہ روز قیامت پر، نہ دل میں خوف خدا ہے، نہ حب رسول، حساب کا فکر ہے، نہ موت کا ڈر۔ اور کمال تو یہ ہے کہ ہزاروں لوگوں کو روزانہ مرتے دیکھ کر بھی اپنے مرنے کا یقین نہیں آ رہا کہ ہم نے بھی مرنا ہے۔ دلوں کا اندھا پن اور کسے کہیں گے؟ یہ ہے اسلامی مملکت اور اس کے مکین، اور یہ حال صرف پاکستان کا نہیں، دوسرے اسلامی ممالک کی حالت بھی کوئی اتنی اعلیٰ نہیں ہے۔ وہی شعر عرض کروں گا دوبارہ، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان ہی راکھ کا ڈھیر ہے۔ اگر کوئی شریف آدمی اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے کسی کو دعوت دے تو آگے پھر وہی جواب، کیا جواب؟ لا اکراہ فی الدین، کہ تم کون ہو مجھے پوچھنے والے، دین میں تو زبردستی نہیں ہے۔ اور میاں زبردستی تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، دعوت دی ہے، نماز پڑھ لو اچھی بات ہے، اب مرضی ہے پڑھو یا نہ پڑھو، ڈنڈا لے کے کون پھر سکتا ہے اور کون پھرتا ہے اس زمانے میں؟ اپنے بچوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے آپ۔ لیکن انہوں نے یہ آیت رٹی ہوئی ہے لا اکراہ فی الدین، کہ خبردار کس نے دین کی طرف دعوت دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قد تبین الرشد من الغی، کے بعد شیطان اور اس کے دوستوں کا انجام کیا لکھا ہے اس کی شاید کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ عربی کو آزادی کا نام دیتے ہیں جبکہ آزادی نظم و ضبط ہے، ڈسپلن ہے، بےہودگی نہیں ہے۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ جھوٹ، بہتان، غیبت، منافقت، تجسس اعمال، اس کو تو لوگ آج کل گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ذرائع ابلاغ کی طرف بھی آ جائیں تو اللہ رحم فرمائے، اتنا ذمہ دارانہ اور پاکیزہ شعبہ کہ ایک نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آسان نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کتنے صحافی ہیں جو خبروں کے لیے جان سے کھیل جاتے ہیں، ہر قسم کے موسم میں، دن ہو، رات ہو، جنگ ہو، امن ہو، ہر جگہ پہنچتے ہیں، اور بسا اوقات فرائض کی ادائیگی میں جان بھی چلی جاتی ہے۔ کاش کا یہ ہے کہ ان کی فراہم کردہ اطلاعات، خبریں اور نشریات پورے معاشرے کی ذہنی اور نفسیاتی حالت، ان کے شعور اور لاشعور پر، ان کے انداز فکر پر اور ان کی روحانی کیفیات پر کس قدر اثر انداز ہوتی ہیں۔ کچھ صحافیوں نے تو وتیرہ یہ بنا رکھا ہے کہ بس کوئی برائی ملنی چاہیے اسے اچھالنا ہے، اور یہی صحافت ہے۔ ایسے میں ملکی سلامتی اور قومی مفاد کو بھی مد نظر نہیں رکھتے، اور قولوا للناس حسنا یا لا یحب اللہ الجہر جیسے احکام الہیہ کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ یہ آزادی اظہار آوارگی پھیلانے کے لیے نہیں ہوتی،
بے رہروی کے لیے نہیں ہوتی، جیسے انٹرنیٹ، ٹی وی، فیشن میگزینز اور موبائل فونز کا ہم غلط استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بڑا تکلیف دہ امر ہے۔ ان ذرائع میں اتنی صلاحیت قوت ہے کہ قومی سلامتی اور تعمیر و ترقی میں اور معاشرے کی اصلاح میں یہ بڑا مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر چاہیں ہم، اندر کی بات کیا ہے، چاہتے کیا ہے؟ یہ ثقافت بدل کے رکھ سکتے ہیں، تہذیب بدل دے، اتنے مؤثر ہیں۔ تعلیمی اداروں کا حال بھی آپ کے سامنے ہے، اور عدالتوں کا بھی، پیسہ بنانے اور چھاپنے کی مشینیں۔ میں آگے چلتا ہوں، آپ کا وقت زیادہ نہیں لیتا۔ معلم کا مقام تو اتنا بلند ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی فرماتے تھے، خلیفۃ المومنین بننے کے بعد کس نے پوچھا کہ آپ کی خواہش، فرمایا کہ میں معلم ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ اتنا اعلیٰ شعبہ ہے، تعلیم کے زیور سے کسی کو سنوارنا۔ مذہب کی طرف آتے ہیں تو فقہی مسائل کے الجھاوے، مقلد اور غیر مقلد کے فتنے، ٹھیک اپنی جگہ درست آپ کی سوچ ہے، مگر اس میں مغایرت اور منافقت کی ان حدود کو چھو جانا کہ جن کی بنیاد پر مدارس اور مساجد تقسیم ہو کے رہ گئی ہیں، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ جس میں ملت اسلامیہ، جسے ایک جسم، ایک جان، ایک روح اور ایک قالب ہونا چاہیے تھا، پارا پارا کر کے رکھ دیا ہے۔ نظر توحید جو زندگی کا بنیادی حرکاتی اور زندہ اصول ہے، اور آپ کی محبت اتباع جو ملت بیضا کی اصل پہچان اور اعزاز ہے، اسی کو تباہ کر دیا ہے۔ کبھی نور بشر کے جھگڑے ہیں اور کبھی ہم اس کے فلسفے ایک دوسرے کا سر پھوڑ رہے ہیں۔ کیا کسی مسلمان کو اس میں شک ہو سکتا ہے کہ فقط اللہ رب العزت ہی الہ واحد ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے محبوب اور آخری رسول ہیں؟ اور اس میں کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اگر نہیں تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ جھگڑا وہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات، آپ کے احترام، آپ کے اتباع اور آپ کی محبت کی بات آتی ہے تو اس کے اوپر رکھنا ڈالا جاتا ہے میاں یہ ہمارے عقائد کا اصل مرکز ہے، محور ہے، یہ فروعات نہیں ہے جس پہ کمپرومائز ہو جائے۔ حب رسول کیوں؟ کہ اللہ چاہتا ہے، فرمایا آل عمران میں، اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو پس فتبعونی، میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ حجرات میں فرمایا اے ایمان والو، اپنی آوازیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سے کہیں اونچی نہ کرنا، جب جیسے کہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں خبر ہی نہ ہو اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ آپ سن کا ادب، آپ کی محبت، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارے پاس ہمارے پیارے ہادی و مرشد رحمۃ اللہ علیہ جب ملت اسلامیہ کے خارجی اور داخلی خطرات کا جائزہ پیش کرتے ہیں تعمیر ملت میں، تو نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ زوال کی وجوہات میں سر فہرست عقائد کی کمزوری ہے، اخلاقی انحطاط ہے اور قرآن پر عمل کا فقدان۔ اب اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جو دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے منور و معطر ہونے چاہیے، وہ حب ماہ و جال میں گرفتار ہے۔ ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمیں ڈسپلن نہ ہو۔ خارجی خطرات میں ٹھیک ہے، غیر مسلم قومیں مادی لحاظ سے، عسکری لحاظ سے بدرجہ طاقتور، ان کا نظم و ضبط، باہمی اتحاد اور محبت بالکل خطرناک ہے ہمارے لیے، کیونکہ دستور دنیا ہے کمزوری پر لعنت اور قوت کو سلام۔ مگر اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ ہمارا اصل خوف خارجی قوتیں نہیں ہے، بلکہ داخلی اخلاقی اور نفسیاتی کمزوریاں ہیں، منفی رویے ہیں، کمزور عقائد ہیں، کھوکھلے افکار ہیں اور گھناؤنے کردار۔ اور یہ سارے اعمال ہمارے نفس، ہمارے اندر کی حالت پر، ہمارے دلوں کی حالت پہ گواہی دے رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول کر اپنی خواہشات کی پیروی کو اپنا دین بنائے بیٹھے ہیں۔ ہم ذکر الہی سے غافل رہنے کے باوجود اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کیے بغیر، محبت سے آپ پر درود بھیجے بغیر، آپ کی اطاعت کے بغیر
بھی آپ سے محبت رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو شفاعت رسول کا حقدار سمجھتے ہیں۔ کتنا کتنا درود پاک پڑھا ہے پورے سال میں، پورے دن میں کتنا پڑھتے ہیں؟ اللہ کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اب بھی اللہ ہم پہ مہربان ہو جائے جیسے کہ ہوتا آیا۔ یہ داخلی کمزوریاں آپ کی خدمت میں نے اس لیے عرض نہیں کی کہ ہم شرمندہ ہوں، آپ شرمندہ ہوں، مایوسی پھیلانے کے لیے نہیں، یہ رنڈی رونا نہیں ہے۔ ہم اس لیے جمع نہیں ہوئے کہ اپنے حالات جاریہ پہ کافی افسوس ملیں اور چک چک کرتے ہوئے اسی حالت میں گھروں کو لوٹ جائیں۔ مایوسی کفر ہے۔ اللہ کے بندے مسائل سے گھبرایا نہیں کرتے، ان سے کنارہ کش بھی نہیں ہوتے، بلکہ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے مسائل کے حل کے لیے اپنی خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لایا کرتے ہیں۔ تھا ایک زمانہ جب عرب کے مایوس بدو شرمندگی اور بدنامی کے خوف سے اپنی نومولود بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق نہیں دیا مایوس ہونے کا۔ آپ نے تو صبر و استقلال سے اس معاشرے کی اصلاح فرمائی اور عورتوں مردوں کو ایمان کے ساتھ زندہ اور درگور کرنا نہیں سکھایا۔ ہمیں زندہ رہنا ہے۔ ہمارے معاشرے کی حالت ابھی اس حد تک خراب نہیں ہوئی کہ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ ہم تو حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے ہیں جو 900 برس تک تن تنہا تبلیغ کرتے رہے۔ ہم تو حضرت ابراہیم کی ملت سے ہیں علیہ السلام کی، جنہیں نور توحید پھیلانے کی پیداش میں بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا، مگر آپ کے پائے ثبات میں لرزش نہ آئی، حتیٰ کہ آگ آپ پر ٹھنڈی ہو گئی سلامتی والی۔ ہم تو نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امت سے ہیں کہ جنہیں پتھروں سے لہو لہان کر دیا گیا، اپنوں نے وطن سے نکال دیا اور ظلم کے ایسے پہاڑ ڈھائے کہ الامان والحفیظ، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعلی اخلاق، مضبوط کردار اور قوت ایمان اور تائید خدا بندی کی بدولت سب دشمنوں پر غالب آئے اور نور توحید سے پورے جہان کو روشن کر دکھایا۔ ہمارا راستہ سرکار ابتکار احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور ہمیں اپنے بچوں سے، اپنے پیاروں سے، اپنے دوست احباب سے، اپنے عزیزوں سے محبت سکھائی گئی ہے، اور ہمیں انہیں حکمت اور محبت کے ساتھ اللہ کی راہ پہ لے کر آنا ہے، مایوس نہیں ہونا۔ اس راہ پر جو امن اور سلامتی کی راہ ہے، جس میں راحت و سکون ہے اور جو دائمی مسرت کا راستہ ہے۔ مسلمان معاشرے میں یہ اخلاقی اور معاشی اور روحانی بگاڑ یہ آج ایک دن کی پیداوار نہیں ہے، 6 صدی سے جاری ہے، بلکہ اس سے بھی قبل خلافت راشدہ کے فوراً بعد کیا ہوا، ایسا ہی ایک دور آیا تھا بے حسی کا، نفسا نفسی کا، جب حصول قوت و حکومت کے لیے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک شہید کر دیے گئے۔